آیت نمبر 84 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں امتحان لیتے ہیں۔ آج کے درس کی اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انعام دیتے ہیں وہ دنیا میں کوئی ایسا انعام نہیں دیتا۔ امتحان وقتی ہوتا ہے اور انعام ابد الآباد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آ رہا ہے۔ تھوڑا سا پچھلی دیگر سپاروں کی آیات کو ملاؤں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پیپر دیے وہ تو گزر چکے، لیکن ان کو جو انعامات ملے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نبی دیا جس کو زمزم والا نبی کہتے ہیں۔ اب زمزم چل رہا ہے اور جو پی رہے ہیں، یعنی عمرہ کر کے طواف کر کے جب حاجی پیتا ہے اس وقت اس کے کھاتے میں ارب نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کو بھی ملتی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو ملی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ کتنا اونچا درجہ پایا۔ اور ایک دعا کی انہوں نے۔ اچھا، زمزم، علماء نے لکھا کہ زمزم دنیا میں ایک ایسا پانی ہے کہ ساری دنیا میں کسی چشمے کا پانی ایسا نہیں، اور بڑی تحقیقات ہوئی اس پہ کہ جناب زمزم جیسا پانی کہیں اور مل جائے، کہیں بھی اس جیسا پانی نہیں ملا۔ اس پانی کی تاثیر علماء نے لکھی ہے کہ آپ اسے بھوک میں سیر ہو کے پئیں، یہ آپ کی غذا کا کام بھی دیتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں اور آپ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں پر آپ نے زمزم کو دوائی کی جگہ پیا تو آپ کے دل کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، معدے کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، جگر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی دل کے مریض خود ہمیں ملے، کہنے لگے وہاں گئے تھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دل کا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر سائنسدان اپنے دماغ سے اس پہ سوچ رہے کہ جناب اس میں ہے کیا، تو انہوں نے اس میں سے عجیب چیزیں نکالی۔ مثلا میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، کہنے لگے اس میں میگنیشیم سلفیٹ ہے، اس میں کیلشیم کاربونیٹ ہے، اس میں سوڈیم کلورائڈ ہے، اس میں پوٹاشیم نائٹریٹ ہے، اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ ہے۔ دنیا کے کسی پانے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور لکھا ہے ڈاکٹروں نے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ طاقت ہی طاقت ہے جی۔ اور پھر کیا ہے، نکلا کیسے؟ دنیا کا ایک عام سا کنواں کھودنے کے لیے آپ کو مکینک لانے پڑتے ہیں، کیا کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے، ہاجرہ دوڑ رہی ہیں اور اسماعیل کی جو جناب پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایڑیاں زمین پہ لگ رہی ہیں، تو پروردگار کو وہ اپنے دین کے لیے اخلاص والی وہ ایڑی رگڑنا پسند آتا ہے، اور وہیں پر جہاں ایڑی لگی وہیں سے زمزم کو جاری کرتی، اور آج تک یعنی 1 سیکنڈ میں 7 لیٹر پانی نکلتا وہاں سے، 1 سیکنڈ میں 7 لیٹر پانی نکالتے، اس سپیڈ سے نکلتا ہے، اور ایک دن میں تو جناب ہزاروں ٹن نکل جاتا ہے۔ اور جب سے دنیا 4000 سال پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ، اور پانی پیا جا رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، لیکن وہ زمزم کا چشمہ ہے، پتہ ہی نہیں قدرت کے خزانوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اور حکومتیں پریشان ہیں کہ ڈھونڈنے کے پیچھے ہے کہاں، پیچھے براہ راست اللہ کا نام ہے، ہاں جی، اور چل رہا ہے سلسلہ۔ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام، جب اخلاص پر انعام ملتا ہے تو وہ عبدالآباد کا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، تو دوسری دعا لی، ایک دعا سے زمزم والا مل گیا، اور دوسری دعا مانگی تو حوض کوثر والا مل گیا۔ بیٹا حضور بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، لوگوں تمہارا نبی شکریہ ادا کرو ابراہیم کا جنہوں نے اللہ سے مانگ لیا، میں ان کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ تیسری دعا کہ یا اللہ میری اولاد میں نیک لوگ پیدا کرنا، چنانچہ اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ ان کی اولاد میں آئے،
آج اللہ نے بہت سارے نبیوں کے نام کٹھے ذکر کر دیے کہ جیسے نوح علیہ السلام کو شان بخشی تھی نا، ہم نے ان کی اولاد کو بھی ویسے نبی عطا کر دیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق جیسے نبی دیے، یعقوب جیسے نبی دیے. كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت کا سرتاج بنایا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے پہلے، نوح علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ آدم ثانی ہے، دوسرے آدم علیہ السلام ہیں، سارے ان کی نسل سے ہیں. فرمایا جیسے ہم نے نوح کو پہلے ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں، ابراہیم کی اولاد میں داؤد بادشاہ نبی پیدا کیے، سلیمان کو بادشاہت دی، ایوب جیسا نبی پیدا کیا جو صبر کا بڑا اعلیٰ مظاہرہ جس نے کیا، یوسف جیسا نبی جس نے شکر کا بھی اعلیٰ مظاہرہ کیا اور صبر کا بھی اعلیٰ مظاہرہ کیا. وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے زہد والے نبی، وہ ہارون علیہ السلام جیسے نبی. فرمایا آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک پیغام ہے میرے آپ کے لیے. فرمایا کہ جو بھی زندگی میں کریکٹر اچھا کر لیتا ہے ہم اس کو نوازتے ایسے ہی ہیں. آئندہ بھی یہ راستہ بند نہیں ہے. کوئی اللہ کے خزانوں سے لینا چاہے عزتیں، خوشیاں، برکتیں، فرمایا راستے کھلے. اپنے آپ کو حسین بناؤ، چہرے کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے. آج ساری جتنی مرمیں آ رہی ہیں جناب، وہ پاؤڈر آ رہے ہیں، کریمیں آ رہی ہیں صرف اوپر کو سجانے کے لیے. کاش کہ کبھی اس دل کو بھی دیکھے کہ کتنا کالا ہو چکا. گناہ، روزانہ گناہ، جب تک گناہ نہ کر لیں. آج کا مسلمان سوتا ہی نہیں، موبائل دیکھتا ہے اور تھوڑا سا کچھ نہ کچھ نکال کے کہتا ہے 10 منٹ لگا لے بس پھر سو جاتا. جب تک کوئی ٹیڑھی حرکت نہیں کر لیتا نیند نہیں آتی. یہ کیسا انسان. فرمایا کہ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام کل من الصالحین. فرمایا یہ سارے جنہیں ہم نے نوازا وہ ان کے اعمال ٹھیک تھے، اور تم ہم سے دعائیں کرتے ہو یا اللہ ہم پر بھی کوئی کرم کا چھینٹا ڈال، اعمال تو نیک کرو. اپنے آپ کو بدلو تو صحیح. زندگی میں سوراخ کھولے ہوئے ہیں گناہوں کے. دیکھیں نا جی، اے سی چل رہا ہو، سوراخ کھلے ہوئے ہوں تو کہتے یار سوراخ بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، روشن دان بند کرو. اسی طریقے سے بھائی اعمال کی اے سی ہم لگاتے ہیں لیکن ہم گناہوں کی اس روشن دان کھلے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا. فما ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اور ان کے آبا و اجداد، ان کی اولادیں، ان کے بھائی، ہم نے ان کو ہدایت بھی دی، ان کو چنا بھی، ان کو پسند بھی کیا، سیدھے راستے پر ان کو چلایا. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اسے اپنے اس راستے پہ چلاتا ہے. ولو اشرکوا، یہاں سے ایک بات ذکر کی. فرمایا کہ یہ جتنے نبی تھے بڑے مکرم تھے، لیکن اگر ان نبیوں کی زندگی میں بھی شرک کا داغ لگ جاتا ہے نا تو ہم ان سے خفا ہو جاتے ہیں. اور تم زندگی میں کتنی قسم کی شرک کر رہے ہو اور تم کہتے ہو یا اللہ سے کیتا کی. ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں آج جہاں بیٹھا ہوا ہوں اس میں میری محنت کا دخل ہے. یہ بھی شرک ہے. اور رب کے فضل کو مانتا ہی نہیں، یہ شرک ہے. آج ہم محنت میں کہتے نہیں محنت رزلٹ دے رہی ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے، اور پھنس جاتا ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے. فرمایا ولو اشرکوا، اگر وہ شرک کرتے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا فرمایا ان کی نیکیاں ان کو واپس کرتے، ضائع ہو جاتا. اس لیے کبھی بھی تم بھی اپنے اوپر مان نہ کرنا، کسی نیکی پہ مان نہ کرنا. حج پہ جا رہے ہو مان نہ کرنا، عمرے پہ جا رہے ہو مان نہ کرنا، کوئی اچھا کام اللہ تم سے لے رہا ہے مان نہ کرنا. اور مان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہانے مانے سے ذکر چھیڑتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس مہمان آیا تو وہ کہنے لگے یار میں دوسرے حج تو جڑا میں گلاس لے کے آسے نہ ہوتے جنہوں نے پانی پلاؤ. تو مولانا فرمانے لگے کہ اس کے ایک لفظ سے اس کے دونوں حج ضائع ہو. یہ کیا بات ہے؟ تو اس کو بتا رہا جو حج پہ نہیں گیا اس کو تکلیف ہوگی کہ میں گیا نہیں ہے 2 دفعہ ہوئے. امت کو تکلیف دے رہی ہے. یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی بزرگ ملے تو آپ عام تذکرے نہ کریں، اس لیے کہ جس کو نہیں ملا وہ تکلیف میں آ جائے گا کہ یار میں کو کافر ہے گا، میں نے بزرگ کیوں نہیں ملتے.
آج ہم طریقے سے اپنی نیکیاں ذکر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے برکات نہیں ملتی. جی اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، شریعت بھی دی، نبوت بھی دی. فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر مکے والے اس کا انکار بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ان باتوں کے لیے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں. یعنی آپ کو جماعت صحابہ دے دی ہے، وہ مان رہے ہیں، باقی نہیں بھی مانتے. آپ غمگین نہ ہو، صبر کیجئے، حوصلہ کیجئے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی، آپ ان کے طریقے پر چلیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے نبیوں کے طریقے پر چلنے کا کہا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے نبی کی شریعت اپنی ہے، لیکن دو چیزوں میں کہا جا رہا ہے. ایک توحید میں، توحید سیم ہے، ہر نبی کی چیز وہی تھی، توحید میں ترمیم نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی. اور دوسرا صبر میں، برداشت میں، کہ جیسے باقیوں نے برداشت کیا آپ بھی انہی کے راستے پر چلیے. ایوب جیسا صبر دکھائیے، برداشت کرتے رہیے. فما قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا. ان هو الا ذکری للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ پیغام میں بے لوث دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، سمجھ میں آئے لے لینا، نہیں تو تمہاری قسمت کی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.